آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اور وہ ٹاپک موسٹ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پوری طرح سمجھ نہیں آتا، بلکہ بہت سارے ینگ پروفیشنلز کو بھی پوری طرح اس کی سمجھ نہیں ہے۔ ٹاپک ہے پروجیکٹ پلاننگ کا، یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ کا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک انفراسٹرکچر کی حیثیت اختیار کر رہا ہے ان ورلڈ اکانومیز، چاہے یہ مینوفیکچرنگ ہو، چاہے ایئر ٹرانسپورٹ سروسز ہوں یا ریل ٹرانسپورٹ سروسز ہوں، یا پیسنجر ٹریول ہو، امیگریشن سروسز ہیں، ہیلتھ کیئر سروسز ہیں، پیپلز ڈیٹا یعنی کہ لوگوں کے بارے میں سٹیزنز انفارمیشن، all of these are being handled now by computerized systems. اور انکریزنگلی اکانومیز جو ہیں وہ ڈپینڈ کر رہی ہیں آن سافٹ ویئر پروڈکٹس، ہائیلی ریلائبل، ہائیلی پروڈکٹیو سافٹ ویئر پروڈکٹس۔ اور ان پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ساری محنت درکار ہے، یہ بہت کمپلیکس پروڈکٹس بنتی جا رہی ہیں۔ ان دا نیو ورلڈ دیز سافٹ ویئر پروڈکٹس انٹر آپریٹ ود ایچ ادر، ایک ایپلیکیشن کی یا ایک سیٹ آف ایپلیکیشنس کی جو انٹرفیسز ہیں وہ دوسری سیٹ آف ایپلیکیشنس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، اور جس فاسٹ موونگ اکانومیز میں، فاسٹ موونگ ورلڈ میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، امپورٹنس جتنی بڑھ گئی ہے آٹومیٹڈ پروڈکٹس کی، یا ایسی پروڈکٹس کی جو کمپیوٹرائزڈ ہوں، ایسی سروسز کی جو کمپیوٹرائزڈ ہوں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو سافٹ ویئر پروڈکٹس ہیں وہ انکریزنگلی کمپلیکس ہو رہی ہیں۔ اب یہ کاؤنٹنگ ایپلیکیشنز، پے رول سافٹ ویئرس، دے آر چائلڈس پلے ناؤ۔ اب جیسے میں نے کہا کہ انٹر آپریبل اپلیکیشنز ہیں، ایسی اپلیکیشنز ہیں جو ملٹیپل کنٹریز میں ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں، اینڈ دے آر فیچنگ ڈیٹا فرام آل اوور دا ورلڈ۔ تو ان پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل سکلز کے علاوہ جو مینیجر اور مینیجریل اور مینجمنٹ سکلز چاہیے، جو پلاننگ کی سکلز چاہیے، وہ یوزلی انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر نہیں پڑھائی جاتی، بالکل انٹروڈکٹری اس کا ایک فلیور سا دیا جاتا ہے، اور اس لیول کے اوپر ضرورت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ٹپکلی انڈر گریجویٹ پروگرامس میں آپ ٹیکنیکل ممبرشپ، ٹیکنیکل ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بریڈتھ آف نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ٹو دا اسٹوڈنٹس۔ لیکن جیسے جیسے آپ اسپیشلائز کرتے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ کا ورک ایکسپیرئنس بڑھتا جائے گا، آپ کو پروجیکٹ پلاننگ، پروجیکٹ مینجمنٹ اور اسی طرح کے ریلیٹڈ سبجیکٹس کے اوپر بھی ماسٹری پیدا کرنی پڑے گی۔ اسی ایک آج کی ڈسکشن میں ہم پروجیکٹ پلاننگ کے حوالے سے ایک بالکل انٹروڈکٹری بات کرتے ہیں، اور وہ انٹروڈکٹری اس لیے ہے کہ ہم اس کی بہت زیادہ ٹولز یا ٹیکنیکس میں نہیں جائیں گے، بلکہ کانسیپٹس کے اوپر فوکس کریں گے کہ جب آپ پروجیکٹ پلاننگ کرتے ہیں تو کیا چیز اویلیبل ہوتی ہے جب آپ پروجیکٹ پلاننگ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور کیا اس کے مین فنکشنز ہیں۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں، پروجیکٹ پلانرز جو ہیں، ان کی جو امپورٹنس ہے کارپوریشنز میں اور پروجیکٹس کی ہائرارکی میں وہ کتنی زیادہ ہے۔ تو جو کمپلیکس سافٹ ویئر پروجیکٹس ہیں ان کی پلاننگ ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ جو ریسورسز ہمیں فار ایگزامپل اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے درکار ہیں، فار دی ریکوائرڈ اماؤنٹ آف ٹائم، وہ ہمیں اویلیبل رہیں۔ مثلا اگر ہمیں ایک پروجیکٹ کے لیے 5 جاوا کے
پروگرامرس کی ضرورت ہے، تو وہ 5 جاوا کے پروگرامرز ہمیں چاہیے، وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے ان کا ٹائم، ادروائز ہمارا پروجیکٹ نہیں ہوگا. ہمیں کیا وہ 2 مہینے کے لیے چاہیے، 5 مہینے کے لیے چاہیے، 1 سال کے لیے چاہیے، اس کا ذکر میں نے نہیں کیا، لیکن جتنے عرصے کے لیے بھی چاہیے وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہمارے ڈسپوزل کے اوپر ہونے چاہیے. ادروائز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپلیٹ اور فنش آر پروڈکٹ. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پلاننگ سٹارٹ کرتے ہیں کسی سافٹ ویئر پروجیکٹ کی، تو مور آفن دین ناٹ ہمارے پاس بہت تھوڑی انفارمیشن ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے وہ بہت ویگ ہوتی ہے. اسپیشلی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بالکل ویگ ہوتی ہیں. کسٹمر کو، کلائنٹ کو پوری طرح اپنی ریکوائرمنٹس کا، اپنی نیڈس کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ ٹپکلی ریکوائرمنٹس انجینئرس کا کام ہے یا وینڈر کا کام ہے کہ وہ کسٹمر کے ساتھ ان کو ڈیولپ کرتا ہے. تو بیسکلی آپ ایک ایسی پروجیکٹ کا پلان بنا رہے ہیں جس کی ریکوائرمنٹس کا ہمیں نہیں پتہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے پروجیکٹ کو پلان کر رہے ہیں جس کی پرابلم اسپیس جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ویگ ہے، بہت لمیٹڈ ہے. جب پرابلم اسپیس جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے تو اس کا سولوشن اسپیس کیسے ڈیفائن ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ڈیفیکلٹی ہے جو کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کو فیس کرنی پڑتی ہے. اینڈ ہی نیڈز لاٹ آف اور شی نیڈز اے لاٹ آف ایکسپیرئنس وین مینیجنگ اے کمپلیکس پروجیکٹ. اسی لیے ٹپکلی جو پروفیشنلز پروجیکٹ مینجمنٹ میں اسپیشلائز کرتے ہیں وہ اپنے ٹیکنیکل کیریئر کے لیٹر پارٹ میں اس طرف جاتے ہیں، اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف ایکسپرٹیز ان ورکنگ آن دی ٹیکنیکل سائڈ as well as leading the technical side. And then they work with senior project managers to learn the project management techniques. And after a long while, they become independent project managers. تو یہ کوئی اوور نائٹ آ جانے والی نئی ٹیکنیکل لینگویج، کوئی نیا الگوریزم، کوئی نیا ٹول نہیں ہے. This is a lot of hard work over a long period of time, and it requires interest on part of the personnel also. تو ہمارے پاس، میں ابھی بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جب پروجیکٹ شروع ہوتا ہے ریکوائرمنٹس کلیئر نہیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہم نے بیس کر کے یا آپ کہنا چاہیے پروجیکٹ مینیجرز نے ایک پروجیکٹ پلان کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. پروجیکٹ پلان بیسکلی امباڈیمنٹ ہوتا ہے آن when to develop software, what are the different milestones, when certain things will happen, when the design will start, when the design activity will start, when the coding activity will start, when the testing activities will start, and when the project will finish. How many people do you need, of what skills, what are the other resources like computing resources or lab times or trainings or compilers or whatnot are required. So the project manager really has to be on top of things when a project kicks off. So, and this entire activity is starting with a very vague set of requirements. موسٹلی آپ کے پاس جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ نئے ہوتے ہیں، اور ان پروجیکٹس کے اوپر آپ بیس کر کے ایک پروڈکٹ یا ایک سولوشن جو ہے وہ بناتے ہیں. ان ویگ ریکوائرمنٹس کو آپ ایک ورکنگ سولوشن میں، ہائی کوالٹی سولوشن میں کنورٹ کرتے ہیں. دس از اے ویری چیلنجنگ ٹاسک. تو جب آپ کے پاس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب بھی ویگ ریکوائرمنٹس ہوں گی، جیسے جیسے آپ پروجیکٹ میں موو الانگ کریں گے ویسے ویسے آپ ریکوائرمنٹس کو ریفائن کرتے جائیں گے. ان ویگ سیٹ آف ریکوائرمنٹس کو آپ نے ایک
کنسیپچول ڈیزائن میں کنورٹ کرنا ہے. دیٹ ایکٹیویٹی از obviously not related to project planning, but this activity is the responsibility of designers. لیکن کب کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں کوڈنگ کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور کون سی ریسورسز کب آپ کو چاہیے، یہ پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہے. آپ آربیٹریریلی ڈیزائن ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں کر سکتے. آپ کو جس ایکسپرٹ ڈیزائنر کی ضرورت ہے وہ مہیا کرنا پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے. تو ان فیکٹ دی پروجیکٹ مینیجر از ان دی ڈرائیونگ سیٹ آف دی انٹائر پروجیکٹ. تو جب آپ کے پاس یہ کانسیپچول ڈیزائن آتا ہے، پھر اس کے اوپر پروجیکٹ مینیجر ایک مزید ریفائنمنٹ کر کے اپنے پلان کو مزید کلیریفائی کرتا ہے، مزید الیبوریٹ کرتا ہے. کیونکہ ڈیزائن وہ ایکٹیویٹی ہے جہاں پر جو سولوشنز ہیں وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو ایک ویگ سیٹ آف ریکوائرمنٹس کو ایک کنسیپچول ڈیزائن میں میپ کرنا اور اس میپنگ کو یوز کرنا ٹو ڈیولپ اے پروجیکٹ پلان از ویری امپورٹنٹ، ویری کریٹیکل اینڈ ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹی. اب جب بھی ریکوائرمنٹس ریوزٹ ہوں گی، جب بھی ریکوائرمنٹس ریفائن ہوں گی، آپ کا ڈیزائن بہتر ہوگا. ایز اے ریزلٹ آپ کا پروجیکٹ پلان جو ہے وہ امپروو ہوگا، اس کو آپ ریفائن کریں گے. اینڈ سو پروجیکٹ پلان نہ صرف یہ کہ ایک انیشل ڈاکومنٹ ہے، ایک چارٹر ہے بیسکلی پروجیکٹ کا، بلکہ یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ. اٹ از کنٹینیوسلی بینگ اپڈیٹڈ. جہاں پر بھی ڈیڈ لائنس یا مائل سٹونز میں کوئی تبدیلی آئے گی، کسی ریسورس کے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی یا کسی ریسورس کو فری کیا جائے گا جو کہ آلریڈی ڈاکومنٹڈ نہیں تھا، تو وہ چیز پروجیکٹ پلان میں ریفلیکٹ ہوگی. تو پروجیکٹ پلان is a living document that continues to live on until the project is finished and the product is handed over to the customer. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ جب ریفائنمنٹ ہوتی جاتی ہے، ان میں ڈیزائن بہتر ہوتا جاتا ہے، کوڈنگ اور امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کلیریفائی ہوتی جاتی ہے، ہمارے پاس پروجیکٹ پلان کی ایک کلیئرر پکچر ملتی جاتی ہے. اور ہم کلاؤڈی انوائرمنٹ سے کہنا چاہیے سنی انوائرمنٹ کی طرف ہم موو کرتے ہیں، یا ویگنس کی طرف کے بجائے ہم کلیئرٹی کی طرف ہم جاتے ہیں. تو اس سارے پلان کو، اس ساری ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم نے کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اب آپ کے پاس جیسے میں نے بتایا کہ فرض کریں کہ فیز 1 میں آپ کو جاوا کی ایک ریسورس ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ریکوائرڈ تھی. جب آپ نے اپنے پروجیکٹ پلان کو ریفائن کیا تو وہ ریسورس جو ہے وہ اب 10 دن پہلے ضرورت پڑ گئی اس کی. تو اب 10 دن پہلے آپ نے اس جاوا کی ریسورس کو مہیا کرنا ہے. اگر تو آپ کے پاس وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، پروگرامر ہے، تو آپ تو کر سکتے ہیں، لیکن موسٹ آفن دین ناٹ پروگرامرز فارغ نہیں بیٹھے ہوتے، ان کے پاس دوسرے پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ کسی اور جگہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ جو 10 دن آپ نے اس کو جلدی کر لیا، یہ 10 دن آپ نے اس کو دیر سے کیا، تو وہ اس کی نیگوشیشن دوسری ٹیم کے ساتھ ہوگی کہ جی اس کو ہمیں پہلے اویلیبل کر دیں، ہم اس کو اس سے کام لے کے آپ کے پاس ریٹرن کر دیں گے. یہ جو کام ہے، یہ نیگوشیشن جو ہے، یہ بھی پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے اور یہ پروجیکٹ پلاننگ کی ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوور آل گول ہے پروجیکٹ پلاننگ کا، وہ ایک پریگمیٹک اسٹریٹجی بنانا ہے. پریگمیٹک اسٹریٹجی کس چیز کے لیے بنانا ہے؟ فار دی سکسیس آف اے ٹیکنیکل پروجیکٹ.
اور یہ پروڈکٹ جو ہے ٹپکلی بہت کمپلیکس ہوتی ہے. لیکن اس اسٹریٹجک اس پگمیٹک اسٹریٹجی کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اس کے اندر پروجیکٹ کو کنٹرول کرنے کا میکانزم ہونا چاہیے، یعنی کنٹرولنگ آف اے پروجیکٹ. اس کی ٹریکنگ کا میکانزم ہونا چاہیے. دو چیزیں ہو گئی. اور مانیٹرنگ کا میکانزم ہونا چاہیے. ان ریسورسز کو کس پروجیکٹ کو ہم نے کیا کنٹرول اس پہ لگانے ہیں، کس طرح ہم نے ایڈوانس کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنی چیزوں کو ٹریک کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے پروگرس کو مانیٹر کرنا ہے. اور اسی کے اندر فائنینشیل ریسورسز بھی ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی سارے پروجیکٹ کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ فرسٹ 3 months کے اندر برن کر دیں. تو آپ نے فائنینشیل ریسورسز کے برن ریٹ کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے. آپ نے ہیومن ریسورسز کی موومنٹ کو، ہیومن ریسورسز کی اویلیبلٹی کو، ہیومن ریسورسز کی ٹریننگ کو بعض صورتوں میں کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کو ٹریک کرنا ہوتا ہے، اور ان کی پروگرس کو ٹریک کرنا ہوتا ہے. مائل سٹونز تو آپ نے ڈیفائن کر دیے، لیکن کیا ایک پروجیکٹ ان مائل سٹونز کو میٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہمارے پاس جو پروڈکٹ کی کوالٹی ہے وہ اس معیار کی ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوور آل پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہیں. ہم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری پروجیکٹ جو ہے، ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ آن ٹائم کمپلیٹ ہو اور ہائی کوالٹی کے ساتھ کمپلیٹ ہو. تو سب سے پہلے ہم پروجیکٹ پلاننگ کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس کرتے ہیں. پروجیکٹ پلاننگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں پروجیکٹ مینیجر کی ایسٹیمیشن ہے، سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے. ایسٹیمیشن آف کاسٹ، ایسٹیمیشن آف ریسورس، ایسٹیمیشن آف سائز. یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے پروجیکٹ مینیجر کو. اور پروجیکٹ مینیجر یہ ایسٹیمیٹ کرتا ہے سب سے شروع میں کہ ہمیں اس پروجیکٹ میں کتنا وقت لگے گا، اس پروجیکٹ میں ہمیں کتنی ریسورسز چاہیے ہوں گی اور کون سی ریسورسز چاہیے ہوں گی، اور اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کا سائز کیا ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ بالکل دا اسٹارٹ آف دا پروجیکٹ ہوتا ہے. ٹپکلی ویری ویگ انفارمیشن از اویلیبل. تو جیسے جیسے پروجیکٹ پروسیڈ کرتا ہے، پروجیکٹ مینیجر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرے تاکہ وی گیٹ بیٹر، وی امپروو آور ایسٹیمیٹس. اور ایک اور یہ چیز ہے کہ ہمیں بیسٹ کیس سیناریو اور ورسٹ کیس سیناریو بھی ڈٹرمن کرنی چاہیے. تو پروجیکٹ پلاننگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیپس ہیں پروجیکٹ پلاننگ کے، اور انہی اسٹیپس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی آج کی سیٹنگ میں کہ وہ کیا ہیں. اور بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں گئے بغیر ان کی جو کنسیپچول باتیں ہیں ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹ پلاننگ کے اوپر کے جو مختلف اسٹیپس ہیں. نمبر 1 از ڈٹرمنیشن آف دا سافٹ ویئر اسکوپ. پھر ہے ایسٹیمیشن، پھر ہے رسک، دین وی ہیو اسکیڈول، فائنلی یو ہیو اے کنٹرول اسٹریٹجی. اب ہم ان اسٹیپس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. واٹ از سافٹ ویئر اسکوپ؟ I'm sure all of you have some idea of what software scope is. It is to understand the problem and the work that must be done. That is the solution. Now it's very simply stated. Understanding the problem and solution. کئی دفعہ ڈسکشن میں بات کر چکا ہوں کہ پرابلم اسکوپ یہ ہے یا پرابلم اسپیس یہ ہے اور اس کے ساتھ سلوشن اسپیس ہے. تو جب آپ نے پرابلم اسپیس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، پھر اس کا سلوشن اسپیس کو نسبتاً آسانی سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. ذرا اس کو الیبوریٹ کیا جائے
So software scope describes the data and control to be processed, function, performance, constraints, interfaces and reliability. अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं. अब आपने इसमें डाटा को भी देखना है, आपने इसमें परफॉर्मेंस को भी देखना है, कंस्ट्रेंट्स को भी देखना है, सोल्यूशन के इंटरफेसेस को भी देखना है और उसकी रिलायबिलिटी को भी देखना है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अब इंक्रीजिंगली जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं वो कंप्यूटराइज सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैव टू इंटरऑपरेट विद ईच अदर, दे हैव टू बी हाईली रिलायबल. तो हमारी जो प्लानिंग है वो उसी तरह ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी हो जाती है. अब एक और बात यह है कि जो प्रोजेक्ट स्कोप है वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एट द मैनेजमेंट एंड टेक्निकल लेवल्स. ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि नॉट ओनली द मैनेजमेंट एंड टेक्निकल पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट बट ऑल्सो दैट both these groups, that is the management group and the technical staff, do not bring in things into the project which are outside the scope of the project. This is very important. If you bring in things from outside the scope, then it increases the cost of development of the project and it delays the delivery schedule by any percentage. So a statement of software scope must be bounded. That is, that it not only should be bounded, but well understood by the management and the technical people. But also we say that things are very hazy and nothing is clear at the beginning of the project. But as we progress, things start to become clearer and the scope boundaries start to have a permanent marking, so to speak. Initially, they are very unclear and hazy about it. Now, how do we go about and develop scope? And there are two words which help us in doing that, and they are good and open communication. Good and open communication between the developers and customers is fundamental to defining the scope of a project. ये कैसे होती है? Open communication के बहुत सारे तरीके हैं. We are not going to go into much detail here, but typically what happens is that you start this conversation with open-ended general questions, knowing trying to know about what are the benefits of the project, who are the stakeholders and so forth, and who is going to benefit from the project, what is the impetus for having such a project and so forth. And as time progresses and your knowledge increases, you add or focus more on the technical sides as you progress. And so from open-ended questions, you go towards more of more technical detail, asking more technical detail about the project and so forth. Now, defining scope is probably the most important step in defining or charting the course of the project. You have to understand the customer's needs. You have to understand the business context, the context in which the project is being developed. You need to know the project boundaries. You need to understand the customer's motivations. Why is this project being launched? And you need to understand the likely paths of change. Change, as you already know, is going to happen. And so you better be prepared for managing the change. And you also should know that it is quite possible that your understanding
is not comprehensive. So you should learn that even though you have developed a good knowledge, you have developed a good understanding of the project that you're about to launch, it is not guaranteed that you know everything. Now, once you have the project scope and software scope defined, the next step within this is to determine the feasibility of the software project. It is quite possible that that the project that you're undertaking is not feasible. It may not be technically feasible. It may not be financially feasible. And so with the concurrence of the customer, you must ask this question: can we build the software to meet this scope? Is the project feasible? And more often than not, this question is overlooked. And later on, some of the developers, some of the teams may face serious consequences or problems because of that. So at that time, once you have defined the scope, you need to take a step back and determine the feasibility of the project. Is it financially feasible, as I said, or is it technically possible? Sometimes the scope is very well defined, the customer needs are all there, the motivations are all good. However, it's not technically feasible. There may be implementation issues. There may be some other legal or political reasons which make it an infeasible project. And so that's a very legitimate question that one good project manager needs to ask. The second important step in project planning is estimation. Now, here is the difficult part. The difficult part because how do you estimate? And what do you estimate? There are two things that you need estimation for. Number one, effort, and number two, time. So how many requirements engineers are required? How many designers are required? How many programmers are required? How many man months? What are the time? How many test planners are required? How many SCM people? How many management people? And how many QA or SQA people? So the effort and how much time for each resource, their availability, their commitment to the project, how much time can they give, how much money, if they are hired, for example, on an hourly basis, would the project have to pay for their services? These are tough questions. And that's why I'd said earlier that most students who just graduate with a degree in computer science do not fully understand, because it is a difficult subject for them to understand. It indeed is. So then there is this cost estimation. Let's talk a little bit about cost estimation. How do you determine that a particular problem will be solved in these many hours, and since our average cost per hour is this, we can calculate the cost to find a solution for that problem. This is the difficulty, one of the difficulties that the project manager has to face. And he or she has to face it early on when things are not very clear. And so what do they need? They need a clearly and explicitly defined project scope. They need task
or functional breakdown structure or decomposition, so that they can say, okay, this task is in my estimate, based on my previous experience, can be of let's say 200 lines, or of 3 classes, or 5 function points, for example, and can be done in 2 days, or 1.5 days, or 1 day, so 8 hours. And for that, I can charge X amount of rupees or dollars or pounds to the customer. Now that requires a lot of experience. Historical measures are very, very helpful. Actually, without historical measures, this thing is very difficult. And you are never sure. And so there's always an element of uncertainty built into this entire estimation thing. That's why they're called estimates. Let's now look at a chart, a triangle, which talks about project resources. And these resources you see at the very bottom are hardware and software tools. You have reusable software components in the middle, and then you have people on the top. And so these 3 elements are very important for a software project. People are obviously needed to do the task, to do different tasks. And increasingly, software projects are using reusable software components because they are cheaper, they are risk-free, and they are easily pluggable in some cases into the product. And the third is the hardware and software tools that are required for the execution of a particular software project. Each one of them are important. Each one of them must be included in the cost and size estimation of software products. For example, if you are talking about estimating the size of a software, and you don't include reusable software in your estimation, in your planning, and you build that and you develop a plan which includes developing those components, then obviously the size of your software product will increase and the cost of development will increase. On the other hand, if you find reliable, commercial, off-the-shelf software products which you can just buy and use in your product, then the cost of developing that software will be substantially reduced, the time will be saved, and the size of the project that you have developed will obviously be reduced. Of course, you have to pay for the reusable software, but the benefit is that relatively this would be a risk-free purchase, because other companies or other people are also using that piece of software and has been tested. Otherwise, it would not have been made available in the marketplace. 2, you can concentrate on those components which have not been developed yet, and so you can devote your energies to those areas which require your attention. If a problem has already been solved, you do not need to reinvent the wheel here. But you also need to bring your people on board with respect to this. You need to work with them in convincing them
that using other people's off-the-shelf software of acceptable quality is a good thing, and is an acceptable thing, and it's profitable for the organization. And otherwise, if you don't bring people on board with it to this concept, they would resist and would want to, at least technical people would certainly want to develop their own components, and they do not want to use other people's software. So these are some of the difficulties that a project manager deals with vis-a-vis cost and size estimation. Software cost and size effort estimations will never be an exact science. So because there are too many variables, there are humans involved, there are technical issues, there are environmental and political issues, which can affect the ultimate cost of software and effort applied to develop it. So and the project manager has to muddle through these issues, has to manage all of these things, and ensure that when the time comes, there's a product ready on time and with high quality. So what can you do as a manager in developing reliable cost and effort estimates? There is first option, and that is to delay estimation until late in the project. But that's a non-starter. It's a non-starter because how would you then start your project? You need to have certain things in place before you need to start your project and start the requirements development activity and then do the design and so forth. And unless you have some estimates in place, you're not going to be successful. You're never going to start the project. So that option really is a non-starter. But another option is that you start your estimates, you base your estimates on similar projects which had already been completed. Sometimes you're lucky, sometimes you're not, and you don't always get similar projects, although you may find similarities on all projects in computerized systems. One technique would be to use relatively simple decomposition techniques to generate project cost and effort estimates, and I think that's one good way to start. Or you can use one or more empirical models for software cost and effort estimation. And there are a number of tools available also which help project managers in developing these estimates. And there's a lot of research activity going on in software engineering and computer science, which is particularly focused on software size and cost estimation and effort estimation, because it really is required to develop good estimates and to start your project, so that ultimately it's the management activities which enable success in project development and product development. Usually technical work is always of good quality, not always, but typically, but good management and poor management really make the difference. If a team is headed by good managers who have experience in planning and experience in size and estimation, they can really make a difference in the successful delivery and successful completion of the software project. Now I'm going to show you a picture which deals with functional decomposition. It's a very simple divide and conquer concept. So here you have a statement of scope, and based on that you perform a grammatical parse on what you need to do, and that way you get again a very simplistic functional decomposition of different tasks that you're going to perform during the project, and that can be a starting point as to what you need to do. And from there on, you can take you can refine these estimates
And as I said, you obviously need to have some experience working with senior project managers on developed some insights into the productivity of your technical membership. So it's again lot of heuristics, lot of previous experience, lot of artistic or lot of knowledge that you have gained over the years is going to come in handy for the work that is waiting for you as a project manager. تو ایسٹیمیشن ٹیکنیکس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی. ایک تو پچھلے پروجیکٹس کی ایکسپیرئنس جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. just so much knowledge that is earned over the years by these project managers. So experience on the previous projects, and then you have other estimation techniques, size estimation techniques ہیں جس میں فنکشن پوائنٹس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں یا اسٹیمیٹ کرتے ہیں. then you have line of code ہیں, اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے. Then you have other tools like checkpoint جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں to determine جو فنکشنالٹی وغیرہ ہے. تو اگین ایسٹیمیٹس کے لیے آپ کے پاس کوئی بیسس ہونا چاہیے جس سے آپ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ جو سائز ہے یا ایفرٹ کتنی ریکوائرڈ ہوگی, اور پھر اس سے آپ کاسٹ کو کسی حد تک ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو اب ایک آپ دیکھ رہے ہیں ٹاسک میٹرکس بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے جس میں مختلف ٹاسکس کو آپ لسٹ کر دیں اور ایفرٹ ریکوائرڈ ٹو کمپلش ایچ فریم ورک ایکٹیویٹی فار ایچ اپلیکیشن فنکشن. یہ بالکل ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی طرح کی چیز بن جاتی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر سے آپ کو ایک بہت اسٹارٹنگ پوائنٹ ایکٹیویٹی مل جاتی ہے کہ یہ کام کرنے ہیں, اور ان کو کے اوپر ٹپکلی اتنا وقت لگتا ہے, اتنی کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, جس لینگویج میں آپ نے کام کرنا ہے اس کی کتنی ایکسپرٹیز ہے, جونیئر پروگرامرز آپ کے پاس کتنے ہیں, مڈل لیول کتنے ہیں, سینئر پروگرامرز کتنے ہیں. تو آل آف دس نالج وین فیڈ ان ٹو ون آف دوز estimation tools they can help you in determining coming up with good set of estimates. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں, اینڈ ٹاسک میٹرکس از ون آف دیم. پھر آپ امپیریکل میتھڈس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. کوکومو ماڈل ہے, اس طرح اور بہت سارے ماڈلز ہیں جو کہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ بہت ریسرچ اس ایریا میں ہو رہی ہے کہ جس میں کاسٹ ایسٹیمیشن اور سائز ایسٹیمیشن کے اوپر ایمفسس ہے, بیکاز ایز اے سیڈ دس از ریئلی دی پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ پلاننگ is the name of the game now, because technical advancement تو بہت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہوتی بھی جا رہی ہے, لیکن جو مینجمنٹ اور پلاننگ کی اسکلز ہیں وہ اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہیں. تو ٹپکلی سکسیزفل پروجیکٹ مینیجرز آر پیڈ ویری ویل, سو دیٹس ون مور reason to learn this technique and to learn this skill. Technique تو نہیں ہے, skill ہے, اور a lot of knowledge and financially very rewarding area of expertise in software development. اب ہم تھوڑی سی بات رسک کے اوپر کرتے ہیں. رسک ہم ایک ایسا لفظ ہے, ایک ایسا ٹرم ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اپلائی ہوتا ہے. آرڈینری لائف میں سب سے زیادہ یہ فائنینشیل ٹرمز کے اندر یہ رسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سافٹ ویئر پروجیکٹ میں بھی بہت سارے رسکس ہوتے ہیں, اور ایک اچھے مینیجر کی یہ خوبی ہے کہ وہ رسک کے ظاہر ہونے سے پہلے یا ریئلائز ہونے سے پہلے, جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ پوٹینشلی دس کین گو رانگ. تو جو رسک مینجمنٹ ہے پروجیکٹ پلاننگ کے لحاظ سے, اس میں ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ واٹ کین گو رانگ اینڈ ہاؤ کین وی اوائڈ اٹ اینڈ واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ اف
that risk realizes. उसके लिए risk management policy बनती है, risk mitigation plan बनता है, probabilities determine की जाती हैं कि ये risk इन circumstances के अंदर realize हो सकता है. तो risk management, first of all risk identification, risk management and development of the risk mitigation plan जो है वो या risk उसको वो बहुत important part है project planning का. Without that our project plan would be incomplete. So risk management again is a very important step in project planning. फिर है schedule. अब schedule का भी estimates के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है. How do we allocate resources along the timeline and what are the milestones? یہ دو چیزیں ہیں جو کہ schedule کو determine کر رہی ہوتی ہیں. Arbitrarily تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ڈیزائن شروع ہو رہا ہے, اس وقت کوڈنگ شروع کر دیں گے, پھر ہم ٹیسٹنگ کر لیں گے, لیکن یہ ساری arbitrary باتیں ہیں. A good project plan has reasons to put milestones. یہاں آپ ریکوائرمنٹس ختم کریں گے تو اس وقت تک ہماری ریکوائرمنٹس اس لیے ختم ہونی چاہیے کہ اتنا جو اسکوپ ہے پروجیکٹ کا, ہم نے اتنے ریکوائرمنٹس انجینئرز دیے ہوئے ہیں, وہ اتنی دیر میں کام فرسٹ فیز پہ کر لیں گے, کو ہم ریویوز میں گزار کے یہاں ہماری ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ تیار ہونی چاہیے. کوئی ریزنیبل بیسس ہونا چاہیے مائل سٹونز کا اور پروجیکٹ کو کی مختلف ایکٹیویٹیز کو اسکیجول کرنے کا. اگین اسکیجول ڈپینڈس آن ایسٹیمیشن آف سائز اینڈ ریسورسز. تو یہ انٹرٹوائنڈ ہیں, انٹر ریلیٹڈ ہیں, ڈپینڈنٹ ہیں. اسکیجول ڈپینڈ کرتا ہے ایسٹیمیشن کے اوپر. گڈ ایسٹیمیٹ would result in good estimate for schedule. اگر ایسٹیمیٹ ہمارا خراب تھا, غلط تھا یا وے آف تھا تو پھر آبویسلی اسکیجول بھی افیکٹ ہوگا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایکٹیویٹی کو زیادہ لوگ لگا کے وقت پہ کمپلیٹ کر لیں. یو ناٹ بلڈنگ اے ہاؤس, یو بلڈنگ سافٹ ویئر وچ ہیز مینی سیکوینشل ایکٹیویٹیز. بعض کرٹیکل پاتھ کے اوپر ہوتی ہیں جن کا کمپلیٹ ہونا باقی ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہاؤس کے اندر بھی جب آپ اگر ہاؤس گھر بنا رہے ہیں تو چھت پہلے نہیں بنا سکتے obviously, although there are prefab roofs available. But the point I'm trying to make is that there are if your project is behind schedule, you cannot just add resources and add and finish it on time. So there are a number of factors involved in it. So in order to get a good schedule, to meet your schedule, first of all, to develop a good schedule, you need to have good estimates on the size of the project and the resources available. Finally, جو ہمارا پروجیکٹ پلاننگ میں ایک اسٹیپ ہے وہ کنٹرول اسٹریٹجی ہے کہ یہ کیا ہے اور یا کس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے یا کن چیزوں کے لیے ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے. وہ دو ہی ہیں, کوالٹی, چینج کنٹرول. کوالٹی کے اوپر ایس کیو اے کی پالیسی بننا, ایس کیو اے کا پلان بننا اور ایس کیو اے کے اسٹینڈرڈز اور پروسیجرز کو فالو کرنا ضروری ہے. اور جو چینج کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان بننا اور ایس سی ایم کے اسٹینڈرڈس اور ایس سی ایم کے پروسیجرز کو فالو کرنا اور اڈھیر کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم نے پروجیکٹ پلاننگ کے اوپر ایک برڈز آئی ویو کہنا چاہیے وہ لی ہے. ویری سمپلسٹک, وی فوکسڈ اونلی آن دا کانسیپٹ without providing any techniques on how to do this or that, but what are the issues related to project planning which you must understand, and if you're interested in any one of these areas, you can select them for further investigation and research. Thank you very much.